اس میں 26ویں ترمیم بھی ہے. اور یہیں پہ سپریم کورٹ ہے انصاف کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انصاف کے لیے، یہیں پہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے انصاف کے لیے، یہیں پہ وفاقی مہتسب ہے انصاف کے لیے، یہیں پہ وفاقی ٹیکس مہتسب کا آفس ہے انصاف کے لیے. مصطفیٰ خان صاحب، یہ سڑک دستور کی ہے، شارع دستور. ٹھیک ہے، جمہور کی علامت، انصاف کی علامت. کیا ہمارے ملک میں دستور ہے، جمہور کی کوئی اہمیت ہے، انصاف میسر ہے یہاں پہ؟ ذرا بتائیے گا. جی بہت اچھی بات کی آپ نے تزین اختر صاحب. آپ نے جو انٹرو دیا ہے ماشاءاللہ، آپ نے تمام چیزوں اس میں جو ہے نا ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری ریاست ہے، ان کی تمام خامیاں، وہ ادارے جو انصاف فراہم کرتے ہیں عوام کو، جو عوام کے مسائل کا حل کرتے ہیں، جو عوام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، اور جو عوام کو سستا انصاف فراہم کرتے ہیں. ساتھ ایک وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے ہمارے پیچھے. تو یہاں پر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے رائٹ سائڈ پہ ہائی کورٹ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں واقعہ پیش آیا. ایک شخص نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. وہ کیوں آگ لگا لی کہ جو ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے فیصلہ اس کے حق میں دیا، وہ جن کے خلاف فیصلہ دیا گیا تھا نیسلے کمپنی کے مالک تھے. جب ان کا فیصلہ لوور کورٹ نے حق میں دیا، ہائی کورٹ میں گئے. جب وہ ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ کالعدم قرار دے کے فیصلہ اس غریب کے حق میں، اس کے مخالفت میں دے دیا. اس بندے نے آگ لگا دیا. میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے نظام عدل پہ، جہاں پر غریب کو انصاف نہ ملے، جہاں انصاف سرمایہ دار کو ملے، جہاں جاگیردار کو ملے، جہاں وڈیرے کو ملے. تو اس ملک میں انصاف نہ ہو تو اس ملک میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کئی مثالیں ہیں. یہ ہمارے پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. یہاں پر ایک شخص جس کا کیس تقریباً 15-20 سال سے زیر التوا تھا، اور جب وہ سپریم کورٹ میں اس کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے، تو جب وہ فیصلہ سن کے سپریم کورٹ سے باہر نکلا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کی ڈیتھ کیوں ہو گئی؟ خوشی کے کہ جی مجھے 20 سال بعد انصاف ملا ہے. جب میں 50 سال کا تھا تو میرا کیس دائر ہوا تھا. ایک صاحب تھے 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا عوامی تحریک کا، ایک شخص وہ بیچارہ بیمار ہوا، اس کو اڈیالہ جیل میں داخل کرایا، اس کو کینسر ہو گیا. اس نے اپلیکیشن دی کہ جی میرا علاج باہر کسی اچھے اسپتال میں کیا جائے. یقین کریں کہ اس کی درخواست 3 سال تک سنوائی نہیں ہوئی. وہ سپریم کورٹ میں گیا، اور جب سپریم کورٹ میں جب اس کی کیس کی سماعت ہوئی ہے تو معلوم ہوا کہ 3 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایسے نظام عدل کو میں کیا بولوں گا؟ اور یہاں پر رات 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں آپ کے سامنے. سیاسی جب اپنی مرضی تھی تو رات 12 بجے کھول دی، چھٹی کے دن کھول دی. تو اب دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہے جو ہماری آئینی ترمیم ہوئی ہیں. ایک پنجابی فلم کا سین ہے، سلطان راہی عدالت کی جو دیوار ہے وہ پھلانگ کے عدالت کے احاطے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اس کو پوچھتے ہیں تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں انصاف لینے جا رہا ہوں، عدالت جا رہا ہوں انصاف لینے. تو لوگ کہتے ہیں بھئی آج تو چھٹی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب ظلم جو ہے وہ ہفتے کے 7 دن ہو رہا ہے، 7/24 ہو رہا ہے، ہر وقت ظلم کی کوئی چھٹی نہیں ہے، تو پھر انصاف والوں کی چھٹی کیوں ہے؟ تو یہ حال ہے مصطفیٰ خان صاحب. اس سپریم کورٹ میں وہ بھی کیس تھا کہ جب کورٹ نے کہا کہ یہ جو قتل کا مقدمہ ہے اس میں جو ملزم ہے یہ بے گناہ ہے. ٹھیک ہے، وہ قید میں تھا، اور جب وہ بے گناہ قرار دیا تو پتہ چلا کہ وہ تو 3 سال پہلے دوران قید مر چکا ہے، قید میں ہی مر گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو کورٹس ہیں ناظرین و سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کا نظام یعنی کہ ناانصافی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں مصطفیٰ خان صاحب کہ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے نا. یہ درخت اگر کھڑا ہے اس کا مطلب ہے اس کا تنا مضبوط ہے، تنا نہیں ہوگا تو درخت نہیں ہوگا. تو اگر پاکستان میں انصاف نہیں ہوگا تو پاکستان کیسے چلے گا؟ بالکل آخری بات کروں گا کہ یہ سپریم کورٹ، یہی وہ سپریم کورٹ ہے
جہاں پر آپ کو یاد ہوگا جس ٹائم برسر اقتدار بیٹھی نون لیگ کی حکومت، اسی سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، اسی سپریم کورٹ کی تختیاں توڑی گئی تھی اور اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو سجاد علی شاہ صاحب تھے ان پر حملہ کیا تھا۔ آج وہی اقتدار میں بیٹھے ہیں جو یہاں پر سپریم کورٹ پر حملہ کرتا ہے، جو اس ملک میں کرپشن کرتا ہے، جن کو گاڈ فادر کے لقب سے پکارا گیا، آج ان کو ایئرپورٹ میں پروٹوکول کے ساتھ بلایا گیا، ان کو اقتدار دیا گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ انصاف ہے اس ملک میں اور یہ قانون ہے، تو یہاں پر بغاوت نہیں ہوئی تو اور کیا ہوگا؟ عوام کے بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے، عوام کو اس ٹائم مفلوج کر دیا گیا کہ جو اپنے حق کے لیے روڈ پہ نکلے گا ان کے خلاف ہم دہشت گردی کا مقدمہ درج کریں گے، یا ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں ڈی چوک میں، یا ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ جو ہمارا آرٹیکل 38 ہے جو عوام کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے روٹی، کپڑا، مکان، روزگار، صحت فراہم کرنا، آج اگر عوام وہ مانگتی ہے پرامن طریقے سے تو ان کو جواب میں گولی ماری جاتی ہے بجائے انصاف فراہم کرنے کے۔ تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ ایسے نظام عدل جب نہ ہو ملک میں تو وہاں پر پھر بغاوت ہوتی ہے۔ انتظار کریں ایسے وقت کا، ایسا نہ ہو کہ ایک اور بنگلہ دیش رونما ہو جائے یہاں پر اور وہاں پر پھر طلبہ نکلے تھے۔ اور ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔